حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کا نسبی تعلق خاندان سادات سے تھا، کیونکہ آپ سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صحیح النسب سید تھے۔ آپ کے آبا و اجداد ایک زمانے سے بغداد میں آباد تھے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہر طرح سے پرورش کی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں عرض کی کہ میرے بچے کی میری خواہش کے مطابق علوم ظاہری اور باطنی کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اور اب میرا ارادہ ہے کہ بچہ آپ کے زیر سایہ رہے اور مجھے واپس وطن ہرات جانے کی اجازت دیں۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو واپس ہرات جانے کی اجازت دی۔ چلتے وقت اپنے بھائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے کہا کہ میرے لخت جگر شرم و حیا کا پتلا ہے، منہ سے کبھی کچھ نہ مانگے گا، میرے بچے کو بھوک پیاس کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت بابا صاحب نے حضرت مخدوم صاحب کو بلا کر ان کے سامنے حکم دیا کہ کل سے لنگر کی تقسیم تمہارے سپرد ہے۔ ایک مرتبہ جب سفر سے واپس تشریف لائے تو معلوم ہوا منگل کے دن زوال کے وقت ان کا ایک لڑکا نعیم الدین کی جس کی عمر تقریباً 3 سال کی تھی، کھیلتے کھیلتے حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے سامنے پہنچا اور دروازے سے جھانکنے لگا۔ جھانکا تو فوراً خون کی ایک کئی ہوئی اور جاں بحق تسلیم ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا فرید بخش نامی جس کی عمر 1 سال کی تھی، یکم سفر کو جمعے کی نماز کے قبل پہلے آپ کے حجرے کے سامنے کھیل رہا تھا۔ اتفاقاً آپ کے حجرے کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کر دیا۔ اسی وقت ایک بچھو نے کی جو بہت زہریلا تھا اس طرح ڈنک مارا کہ بدن سے خون جاری ہو گیا اور اس قدر سخت تکلیف ہوئی کہ اسی وقت انتقال کر گیا۔ جب بابا صاحب نے یہ دونوں واقعات سنے تو بہت افسوس کیا اور خادموں سے سخت تاکید کر دی کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ صابر شمشیر برہنہ ہے، جو کوئی اس کے قریب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خبردار کسی کو اس کے حجرے کی طرف مت جانے دو، اور جس وقت وہ لنگر تقسیم کرنے کے لیے باہر آئیں کوئی شخص اس سے آنکھ نہ ملائے اور نہ کچھ حجت کرے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ سن کر تمام خدام خوفزدہ رہنے لگے۔ ان دونوں واقعات کے 11 دن کے بعد کا ذکر ہے کہ حضرت بابا صاحب کے بڑے فرزند کی جن کا نام شیخ عزیز الدین تھا اور تقریباً 22 سال کی عمر تھی، لنگر کھانے میں گئے اور ابو القاسم صاحب بھنڈاری سے کہا کہ روز مخدوم صابر صاحب لنگر تقسیم کرتے ہیں، آج میں بانٹوں گا۔ بھنڈاری صاحب نے بہت منع کیا، لیکن بابا صاحب کے لخت جگر نے لنگر بلا اجازت صابر صاحب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب صابر صاحب برائے تقسیم لنگر آئے لیکن لنگر تقسیم ہو چکا تھا تو حضرت مخدوم صابر کو بہت غضب ہوا، بہت غصہ آیا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنا تھا کہ وہ موذی بچہ ہے۔ حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ کے لخت جگر کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ تینوں سخت واقعات جب لگاتار ظاہر ہوئے تو عالم اللہ ابدال نے ہرات جا کر آپ کی والدہ صاحبہ سے عرض کیا۔ آپ سن کر نہایت غمزدہ ہوئیں اور فرمایا کہ یہ شرمندگی بھی مجھے بھائی صاحب سے اٹھانی پڑی۔ چنانچہ آپ کے ہرات سے عالم اللہ ابدال کے ہمراہ پاک پٹن شریف کو جمعے کے دن بعد عصر تشریف لائیں اور بھائی سے بہت کچھ اظہار افسوس کیا اور معذرت چاہی۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ تم افسوس مت کرو، یہ سب باتیں من جانب اللہ تھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ اس وقت حضرت مخدوم صاحب کو غذا ترک کیے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے اور آپ نے ایک دانہ بھی زبان مبارک پر نہ رکھا تھا۔
صرف دعائے نوری پر اکتفا کیا گیا تھا۔ آپ کے جسم میں پوست کھال ہڈیوں سے مل گیا تھا اور آپ بہت کمزور اور زار و نزار ہو رہے تھے۔ جس وقت آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کی صورت ملاحظہ کی تو زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ دریافت فرمایا کہ کیا تجھے میرے جانے کے بعد کھانا ہی نہیں ملا؟ اور اپنے بھائی صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تو چلتے وقت آپ سے بہت منت اور سماجت سے عرض کیا تھا کہ میرا بچہ بہت شرمیلا ہے، جب تک آپ خود اسے کھانے کو نہ پوچھیں گے وہ کچھ نہ کھائے گا، لیکن افسوس کہ آپ نے اس کو بھوکا مار ڈالا۔ بابا صاحب نے جواب دیا کہ میں نے تو تمہارے ہی کہنے پر اس کو کل لنگر خانے کا انتظام سپرد کر دیا تھا، اس سے پوچھو کہ اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ جب ماں نے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں بے شک آپ نے لنگر کا اہتمام میرے سپرد کر دیا تھا، مگر خود مجھے کھانے کی کب اجازت دی تھی، اور بغیر حکم میں ایک دانہ بھی کیسے کھا سکتا تھا۔ تب بابا صاحب نے فرمایا کہ بہن، خدائے عز و جل نے علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اس سے بہت ہی عجیب و غریب باتیں بچپن سے سرزد ہو رہی ہیں اور بہت سی باتیں سرزد ہونے کے لیے باقی ہیں۔ یہ بچپن سے اس قسم کا صبر ظاہر کر رہا ہے، اور یہ واقعہ تو اس قدر زبردست ہے کہ بے اختیار ہو کر میں اسے صابر کا لقب دیتا ہوں، اور انشاءاللہ دونوں جہان اسے صابر کے نام سے یاد کریں۔